ہر روزانہ ایک حدیث یا بہترین اسلامی واقعہ سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بات کو سن کر لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ثواب میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مسند احمد میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک بہت ہی ذہین لڑکا تلاش کیا اور اس جادوگر کے حوالے کر دیا۔ وہ جادوگر اس ذہین لڑکے کو جادو کی تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں راہب کا گھر پڑتا، وہ عبادت میں اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ بھی وہاں پر کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور وعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی، کیونکہ وہاں وہ دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی ہے تو تم کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور اگر گھر والے بگڑے تو تم کہہ دینا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف کلام اللہ اور اللہ تعالی جل جلالہ کا دین سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر ہیں اور سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں کہ راہب کا دین اللہ تعالی جل جلالہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس کے اوپر پھینکا کہ اے خدایا، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا کہ پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے۔ اب اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ اس کی دعا سے مادرزاد، اندھے، کوڑھی، جذامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی۔ وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والا اللہ تعالی جل جلالہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو اس کے اوپر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں۔ اس نے اقرار کر لیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کیا کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں روشن تھیں۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دیں؟ تو اس نے بادشاہ کے جواب میں کہا کہ میرے رب جل جلالہ نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی کہ میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں۔ وزیر نے کہا کہ نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ تعالی جل جلالہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دیں
اور پوچھنے لگا کہ تجھے تعلیم یہ والی کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے اسے بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو بینا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا ہوں، نہ ہی میں جادوگر ہوں۔ شفا اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالی جل جلالہ ہے۔ اس نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دیں، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام کو چھوڑ دے، تو اس راہب نے انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پر پہنچ کر اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں اسے لڑکا دیں۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ تعالی جل جلالہ سے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے خدا جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑھک گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا رہا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا کہ خدا تعالی جل جلالہ نے مجھے بچا لیا اور تیرے وہ سپاہی سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں جا کر پھینک آؤ۔ یہ لوگ اس کو لے کر چل پڑے۔ بیچ سمندر کے پہنچ کر جب اس کو پھینکنا چاہا، پھر وہی دعا کی، بارے الہا جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور اے بادشاہ تو چاہے کتنی تدبیریں بھی کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بادشاہ نے کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ اس بچے نے کہا کہ تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو، پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھاؤ اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھا، اور بسم اللہ رب ھذا الغلام یعنی اللہ تعالی جل جلالہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے پڑھ کر تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا۔ تیر بچے کی کن پٹی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھ لیا اور اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگیں، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بہت زیادہ گھبرا گئے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھتے ہی نہیں، دیکھیے اس کا کیا اثر پڑا کہ سب لوگ ہی دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا سامنے آ ہی گیا اور سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا اب تم یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھرو اور آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے چھوڑ دو اور دوسرے کو اس آگ میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر و شکیب کے سہارے آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے۔
البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا ذرا جج کی تو اس بچے کو اللہ تعالی جل جلالہ نے بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہے؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس آگ کے اندر کود پڑو۔